بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, خیریت سے. ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس. آج لیکچر نمبر 7 ہے. ہم نے 6 جو لیکچر مکمل کیے ہیں اس کے اندر ہم نے 2 ٹاپکس کور کیے ہیں. پہلے تو انٹروڈکشن تھا, اس کے بعد ہم نے نان لینئر ایکویشن کے سولوشن کی طرف کچھ قدم بڑھایا ہے. کافی ساری چیزیں کر لی ہیں اور تھوڑی سی چیزیں باقی ہیں. جیسے میں نے بتایا ابھی ہم چیپٹر نمبر 2 پہ ہیں, سولوشن آف نان لینئر ایکویشنس. اس میں ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں جس کی ہم نے بات چیت کی ہے. ہم نے اس میں کیا کچھ پڑھا ہے, اس کے اندر ہم نے انٹروڈکشن آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ نان لینئر ایکویشن کیسے ہوتی ہیں, کیا سالو کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے جنرلی. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک طریقہ کار آپ کو بتایا تھا بائیسیکشن میتھڈ, یعنی جو کہ بولزانو کے ریفرنس سے ہے. اس کے بعد ہم نے ریگولر فالس ہے یا فالس پوزیشن میتھڈ آپ کو بتایا. اس کے بعد میتھڈ آف ایٹریشن, اور لاسٹ ٹائم نیوٹن ریپسن میتھڈ اور اس کا کنورجنس کی بات چیت کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو آج جو ہم ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہوگا, اس میں سیکنڈ میتھڈ کی بات کریں گے, مولرس میتھڈ کی بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو 2 میتھڈ ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے. تو جیسے کہ obvious ہے کہ کیا کر رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دس سولوشن آف نان لینئر ایکویشن. یہ نان لینئر ایکویشن کسی بھی آرڈر کی ہو سکتی ہے, 2 3 4 5, لیکن ہم نے آپ کو آپ کی سہولت کے لیے جو کیلکولیشن کی ہیں وہ زیادہ تر سیکنڈ آرڈر کی یا تھرڈ آرڈر کی ایکویشن کی بات کی ہے. میں نے آرڈر کہا ہے یا ڈگری کی بات کرتے ہیں ہم؟ ڈگری کی بات, مگر یہاں ایک ہی مراد ہے کہ جو اس کی نان لینئرٹی ہے وہ انڈیکیٹ ہونی چاہیے کہ ایکویشن جو ہے وہ نان لینئر ہے, یعنی اس میں ایک سے ہائر پاور ٹرمز موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ سیکنڈ ڈگری ایکویشن ہو سکتی ہے, تھرڈ کی, فورتھ کی, ففتھ کی. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا x³ - x² - 1 وغیرہ کی کچھ سالو کیے تھے نا, ایگزامپل وغیرہ. میتھڈ آف ایٹریشن سے ہم نے سالو کیا تھا. میتھڈ آف ایٹریشن کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا کہا تھا, اس میں xn+1 = 5xn. اور اسی طریقے سے نیوٹن ریپسن میتھڈ میں ہم نے فارمولا ایک ڈرائیو کیا تھا. وہ فارمولا کیا تھا, xn+1 = xn - fxn /f'(xn). ٹھیک ہے نا. اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس پرسپیکٹو میں دیکھ لیتے ہیں, اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ریوائز کرتے ہیں اور نئے 2 میتھڈ کی طرف کریں گے, سیکنڈ میتھڈ اور مولرس میتھڈ. جناب کاپی پینسل سنبھال لیجیے. اس وقت تک ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. ناؤ وی اسٹارٹ ڈاکٹر صاحب ود دی سیکنڈ میتھڈ. آج یہ سیکنڈ میتھڈ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ شاید ہم نہیں کریں گے, لیکن فار دا سیک آف کمپلیٹنیس ہم نے کہا یہ میتھڈ بھی کر لینا چاہیے, انٹروڈیوس کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کو جو ابھی جتنے بھی میتھڈ ہم نے پڑھے, آپ کو پرسنلی کون سا میتھڈ پسند ہے سب میں؟ نیوٹنز میتھڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکنڈ آرڈر ہے, زیادہ ریپڈلی بہت کم کمپیوٹیشن کر کے ہمیں روٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے, جواب مل جاتا ہے. لیکن یہ جو دیکھنے والے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بائیسیکشن میتھڈ ذرا اچھا ہے. بائیسیکشن میتھڈ اس لیے اچھا ہے کہ وہ آسان ہے, مگر اس میں نمبر آف سٹیپس بہت زیادہ ہوتے ہیں, جبکہ نیوٹنز میتھڈ میں نمبر آف سٹیپس ٹو ڈیٹرمن دا روٹ بہت کم ہوتے ہیں. مطلب شروع میں بائیسیکشن میتھڈ اچھا لگتا ہے, لیکن جب کمپلیکس پرابلم آئے گا تو نیوٹن میتھڈ وہ آسان ہوگا. لیکن جس وقت یہ لوگ اگر کمپیوٹر پروگرام اچھا لکھ لیں تو میرے خیال میں نیوٹن ریپسن میتھڈ بڑا آسانی سے سالو کر سکتے ہیں نا, اور یہی ان کو بھی اچھا لگنے لگے گا. تو ڈاکٹر صاحب کی پسند ہے جناب نیوٹن ریپسن میتھڈ. آج کرتے ہیں سیکنڈ میتھڈ. اب یہ سیکنڈ میتھڈ میں پہلے تھوڑا سا کیا کروں گا, آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پھر ریکویسٹ کریں گے, اس کو فردر ایکسپلین کر دیں گے, and then we'll try to solve 1 or 2 examples, and then we'll proceed to the Muller's method. کاپی پینسل تیار کر لیے, لکھنا شروع کر دیں. ہم نے کیا کہا, we choose x0 x1 close to the root a of fx = 0 such that fx0 is not equal to fx1. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ 2 ہم نے پوائنٹس چوز کر لیے, x0 اور x1 close to the root, جو بھی اس کا روٹ ہے a اس کے قریب دیکھ لیا, اور اس کنڈیشن میں کہ the value of the function at the point x0 should not be equal to the value of the function at the point x1. As the next approximation, x2 is obtained as a point of intersection of y = 0. ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ اسٹیج میں کیا کرنا ہے, نیکسٹ اپروکسیمیشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں. یہی ہم کرتے تھے ایٹریشن میتھڈ میں. پہلے x0 معلوم کیا, یہ سپوز کیا ہے, دیکھا, اس کے بعد x1 معلوم کیا, وہاں پہ تھا 5x0 کے برابر. ٹھیک ہے نا. x1 = 5x0. اسی طریقے سے ہم نے وہاں پر نیوٹن ریپسن میتھڈ میں بھی کیا تھا. x1 = آپ کے پاس کیا ہے, x0 - fx0 / f'(x0). یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ as a next approximation, x2 is obtained as a point of intersection of y = 0 and the chord passing through the points x0 fx0
x1 fx1, یعنی کہ یہ ایک انٹرسیکشن ہے جہاں پہ y is equal to 0. y is equal to 0 کیا چیز ہے بیسیکلی؟ x ایکسس ہی ہے نا. y is equal to 0 x ایکسس ہے, اور یہ ایک جو کارڈ ہے جو پاس کر رہی ہے x ناٹ fx0 اینڈ x1 fx1, یعنی یہ جو دو پوائنٹ ہیں ان میں سے جب کارڈ پاس کر رہی ہے اور اس کا انٹرسیکشن کس کے ساتھ؟ x ایکسس کے ساتھ, تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ y مائنس fx0. یہ کس کی اکویشن ہے؟ یہ اکویشن آف اسٹریٹ لائن پاسنگ تھرو دا 2 points ہے نا. y minus y1 is equal to m into x minus x1 ہوتا ہے. یہ کون سی اکویشن ہوتی ہے؟ اکویشن آف اے اسٹریٹ لائن پاسنگ تھرو 1 point having slope m. اب یہاں پہ 2 points دیے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا y minus fx0 is equal to fx1 minus fx0 divided by x1 minus x0 multiplied with x minus x0. جناب یہ اکویشن ہے اسٹریٹ لائن کی پاسنگ تھرو دیز 2 points. دیز 2 points کون سے ہیں آپ کے پاس؟ x0 fx0 پہلا پوائنٹ ہے, دوسرا پوائنٹ ہے x1 fx1. یہ جناب جب ہم نے اکویشن آپ کو بتائی, اکویشن آف اسٹریٹ لائن ہے, اب یہ کہاں پر انٹرسیکشن کر رہے ہیں؟ جہاں پہ y is equal to 0 x ایکسس کے ساتھ, تو اس میں کیا کریں گے ہم؟ y is equal to 0 سبسٹیچیوٹ کریں گے اور وہاں سے x کی ویلو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ سلائڈ میں یہی آپ کے پاس آیا, دیکھیں کیا لکھا, پٹنگ y is equal to 0 we get x2 is equal to x into x0 fx1 minus x1 fx0 divided by fx1 minus fx0. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ, نیکسٹ x2 ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا. یہ جنرلی x2 جب آپ کے پاس آ گیا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ x1 ہے یا fx1 وغیرہ ہے تو اس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں. x0 x1 سے x2 معلوم کیا تھا, اسی طریقے سے ہم xn بھی معلوم کر سکتے ہیں اور xn+1, اسی کو ہم نے جنرلائز کیا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ xn+1 is equal to xn-1 f of xn minus xn function of x-1 divided by fxn minus f of xn-1 for the value of n is equal to 1, 2, 3, so on so forth. Now this sequence converges to the root b of fx equal to 0, that is fb is equal to 0. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن ہے کہ کس طرح سے اس کو سیٹسفائی کرتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ میں نے صحیح بتایا ہے ان کو؟ آپ نے بالکل ٹھیک ان کو آسان کر کے اور ساتھ میں بتایا کہ ہم نے ایک کارڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں, دین وی کنسیڈر دیٹ پاسز تھرو 2 lines x1 fx1 x0 fx0 جو کرسپونڈنگ پوائنٹس ہیں, جب اور پھر اس میں سے ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کرتے ہیں. جیسے عام طور سے اسٹریٹ لائن پاسنگ تھرو 2 points کا فارمولا ہے کہ اسٹریٹ لائن پاسنگ تھرو 2 points x1 y1 x2 y2 is equal to y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x0. تو یہ اسی کے کرسپونڈنگلی فارمولا ہم نے کنورٹ کیا x0 میں اور y کو لکھا ہوا ہے fx1. وہی سبسٹیٹیوشن ہے اس اسٹریٹ لائن سے. پہلے 2 points اس میتھڈ میں ہم نے آربیٹریلی لینے ہیں اور یہ اسیوم کرنا ہے کہ دے آر کلوز ٹو دی روٹ. تو x0 x1 supposedly are points that are close to the desired root. وہاں سے ہم x2 ایک improved approximation لیتے ہیں اور پھر اسی طرح اس iteration کو اگر کرتے جائیں x2 x3 x4 اور پھر finally we reach a generalized formula جیسے آپ نے بتایا کہ which will be equal to xn plus 1 is equal to xn minus 1 into fxn minus xn into fxn minus 1 divided by f of xn minus f of x minus n. تو یہ جنرلائز فارمولا ہوگا. This is true for all values of n equal to 1, 2, 3 and so on, and the sequence converges to the root, and let us say if the root is b, then the root it will converge to fx equal to 0 where b or that means f of b is equal to 0, which means that b is the root of the non-linear equation. تو یہ اس طرح سے اس میتھڈالوجی سے ہم معلوم کریں گے. This is another way of doing the finding the unknown root or approximate root of the non-linear equation. The difference is آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فارمولے میں کہیں ہمیں ڈیریویٹو مثلاً وہ نہیں نکالنا پڑتا بلکہ سلوپ کی کیلکولیشن کے لیے ہم 2 points کو یوز کرتے ہیں اور اسی کو ریٹریٹ کرتے ہیں ٹل وی ریچ دی ریکوائرڈ روٹ آف دی ایکویشن. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسی طرح بالکل ٹھیک جناب. اس کو ایک دفعہ میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں, اسکرین پہ موجود ہے.
دیکھ لیں کیا لکھا ہے. یہ فارمولا ہمارے پاس ہے xn plus 1 is equal to xn minus 1 multiplied with the function of xn minus xn multiplied with function of xn minus 1 whole divided by function of xn minus function of xn minus 1 for all values of n starting from 1 and going up to 2, 3, 4, 5, 6 and so on so forth. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پاس ایک نیا فارمولا آ گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے فارمولے ایٹریشن میتھڈ میں بھی اور نیوٹن ریفسن میتھڈ میں بھی ایکس این پلس 1 معلوم کرنے کے بتائے تھے جی. ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے ایکس این پلس 1 معلوم کرنے کے طریقہ کار ایٹریشن میتھڈ سے, جہاں پہ ایکس این پلس 1 از اکول ٹو 5 ایکس این تھا, اور وہاں پر نیوٹن ریفسن میتھڈ میں ایکس این پلس 1 از اکول ٹو ایکس این مائنس فنکشن آف ایکس این ڈیوائڈ بائی ایف ڈیش آف ایکس این ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب کنورجنٹ آف سیکنڈ میتھڈ, یعنی یہ سیکنڈ میتھڈ کنورج کرے گا نہیں کرے گا. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کنورج کرتا ہے ایٹ دا روٹ بی ویئر ایف بی از اکول ٹو 0. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنورج کرے گا. ہیئر دا سیکوینس از جنریٹڈ بائی دی رول وچ از ایکس این پلس 1 از اکول ٹو دیٹ ون, جو میں نے ابھی فارمولا آپ کے پاس بتایا, کئی دفعہ بتایا, ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ایکس این پلس 1 از اکول ٹو ایکس این مائنس 1 function of xn minus xn function of xn minus 1 divided by function of xn minus function of xn minus 1 starting with x naught and x1 as x naught x1 so on so forth. It will converge to a, that is f a is equal to 0. یہ پہلے بھی بتایا تھا, اس کو دوبارہ بھی بتایا ہے. اس طریقے سے اس کے پروف میں نہیں جاتا ہوں. پروف بھی جس طریقے سے ہم نے نیوٹن ریفسن میتھڈ کا کیا تھا اس طرح کا اس کا بھی پروف ہے, ہم کر سکتے ہیں. یا کسی بہت اچھی کتاب میں آپ دیکھ لیں, آپ کو پروف مل جائے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا the secant method converges faster than linear and slower than Newton's quadratic. اس سے ڈاکٹر صاحب کیا ہم سمجھتے ہیں؟ اس سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو لینئر میتھڈ ہے وہ ایک ایٹ ون ٹائم ایک ایکویشن کو سالو کرے گا, اور ون بائی ون ہم اس کو ہاف کرتے جاتے ہیں اور لینئرلی پروپورشنیٹلی وہ سولوشن معلوم کرتا ہے یا روٹ کے اوپر پہنچتا ہے. جبکہ کوادریٹک جو ہے وہ جمپ کرتا ہے, یعنی کہ ایٹ اے مچ فاسٹر ایٹ اسکوائر ریٹ اسپیڈ کے اوپر وہ روٹ کی طرف ڈٹرمینیشن کی طرف موو کرتا ہے یا اپروچ کرتا ہے. سیکنڈ میتھڈ کی جو ویلیو ہے دیٹ لائز سم ویئر بٹوین, یا اس کی جو اسپیڈ ہے دیٹ از بٹوین لینئر ایز, جس کا مطلب ہے کہ اس کی پاور 1 ہوگی, اور کوادریٹک جو 2 کہلاتی ہے, تو ان کے درمیان ہے کہیں. اور انفیکٹ اگر یہ ایکچوئل کیلکولیشن سے ہمیں معلوم ہے یا معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ریٹ آف کنورجنس آف سیکنڈ میتھڈ از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 1.61. تو آپ دیکھیں گے کہ 1.61 جو ہے دیٹ لائز سم ویئر بٹوین 1 اینڈ 2, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینئر کے 1 اگر لینئر کو کرسپونڈ کرتا ہے اور 2 کوادریٹک کو کرسپونڈ کرتا ہے, 1.6 is lying somewhere between the two, تو یہ ان کے درمیان میں ہے. That is, it implies کہ سیکنڈ میتھڈ کا ریٹ آف کنورجنس لینئر سے بیٹر ہے لیکن نیوٹن سے انفیریئر ہے. مگر ایک اور الٹرنیٹ میتھڈ کے طور پر ہم اسے یوز کرتے ہیں. نیوٹن رافسن میتھڈ میں we draw a tangent to the curve that is there, جبکہ سیکنڈ میتھڈ میں ہم دوسری طرف سے آتے ہیں اور کارڈ کو ایک لائن سے ملاتے ہیں, تو 2 پوائنٹ سے ملاتے ہیں جو پاس کرتی ہے تھرو دی ایکس ایکسس, اور وہ پوائنٹس ایٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایکس ناٹ, ایف آف ایکس ناٹ اینڈ وائی ون, سوری ایکس ون اینڈ ایف آف ایکس ون. تو ان دونوں پوائنٹس کو ملانے سے جو ہمیں لائن ملتی ہے اور ایکس ایکسس کو پاس کرتی ہے, دیٹ گیوز اس این اپروکسیمیشن to the root of the non-linear equation represented by the chord. تو یہ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب یہ میتھڈ جو ہے سیکنڈ, یہ امپرووڈ میتھڈ ہے آن دا لینئر پروسیجر جیسے سیکنڈ میتھڈ تھا, اور اٹ از اے لٹل انفیریئر سلوور میتھڈ کمپیئر ٹو نیوٹنز میتھڈ. یہ مطلب اگر ہم کو اگر چوائس ملے, پریفرنس ملے, تو ہمیں نیوٹن ریفسن میتھڈ کو کرنا پڑے. جی ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بہتر ہے, یہاں اس سے پتہ چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے. اس کو دوبارہ سے آرڈر کو میں ریوائز کروں بچوں کے لیے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ایک اگر ایپسلون جو ہے آپ کے پاس کوئی ایرر ہے اور ایپسلون n+1 از اکول ٹو k انٹو ایپسلون n ٹو دی پاور p, تو p اس کا آرڈر ہوتا تھا.
پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کس کے لیے, ہم نے اس کے لیے کیلکولیٹ کیا تھا نیوٹن ریپسن میتھڈ کے لیے کہ the value of p is equal to 2, یعنی epsilon n+1 is equal to k into epsilon n square. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا, epsilon n+1 will be equal to k into epsilon n to the power 1.61. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس طرح کی پاور کے اندر یہ کر رہا ہے. اس کو جو اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو شاید لاگ وغیرہ لینا پڑے گا اور وہاں سے آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, بٹ یہ سائنٹسٹ نے میتھمیٹیشینس نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, اس کی ویلیو 1.61 کے قریب ہے. انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے گا تو اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے. آگے چلیں جناب, ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم. دیکھیں جس وقت ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ریئل لائف کی بات چیت ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہوتا ہے نا ہم تھیوری بتاتے ہیں, جب یہ میتھڈ بتاتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. جس وقت نیوٹن ریپسن میتھڈ بتایا تھا یا آپ کو ایٹریشن میتھڈ بتایا تھا یا ابھی سیکنڈ میتھڈ بتایا تو اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہوتی ہے. لیکن جس وقت ہم ایگزامپل کی طرف آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اب اس کو آپ اسی طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کو اگر کسی جگہ کا نقشہ بتائیں, اگر آپ سے کہیں کہ جی لاہور کے اندر آپ کیا کریں, فیروز پور روڈ پہ چلے جائیں. اب فیروز پور روڈ پہ کہاں سے چلے جائیں؟ اگر فیروز پور روڈ کو آپ نے موٹر وے سے جانا ہے تو آپ کو کوئی نقشہ بنا کے بتائے گا. جب نقشہ بنا کے بتائے گا تو وہ اس میں تھوڑا سا مشکل لگے گا. میں بیٹھ کے آپ آئیں گے اور ڈرائیو کریں گے, مزے سے موٹر وے سے کریں گے, نہر پہ چلیں گے, نہر کی بڑی اچھی ڈرائیو ہوگی اور آرام سے اسٹریٹ آپ فیروز پور روڈ پہ پہنچ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسٹریٹ بہت اچھے بائی پاسز ہیں, کسی وقت ڈرائیو کر کے دیکھیں لاہور میں جو لوگ ہوں گے وہ تو بڑی اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. بائی پاس نہیں, سوری, انڈر پاسز میں سے. کمنگ بیک ٹو دی ایگزامپل, do 3 iteration of secant method to find the roots of fx equal to x cube minus 3x plus 1 is equal to 0, taking x naught is equal to 1 and x1 is equal to 0.5. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے اس کے اندر بڑی سمپل سی چیز ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کتنی اٹریشن کرنی ہے, 3 اٹریشن کرنی ہے سیکنڈ میتھڈ کے ساتھ, اور ہمارے پاس جو اکویشن دی ہوئی ہے وہ بھی سمپل سی ہے, x cube minus 3x plus 1 is equal to 0 اور x naught ہم نے 1 لینا ہے اور x1 ہمارے پاس 0.5 ہے. جی, جو انیشیل 2 پوائنٹس آربیٹری پوائنٹس لینے ہیں اور جو سپوزٹلی کلوز ٹو دی روٹ ہیں وہ 1 اور 0.5 ہیں. تو اس طرح سے اپروکسیمیٹلی ابھی انیشیل پوائنٹس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فرام 0.5 یا ہاف اینڈ 1 سے. تو وہاں سے ہم یہ 2 پوائنٹ ہو گئے ہمارے پاس, یہاں سے ہم x2 معلوم کریں گے, پھر x2 جو اگر ہمیں امپروو ویلیو دے تو پھر ہم x3 معلوم کریں گے اینڈ وی ول کنٹینیو. تو 3 اٹریشنز آل ٹوگیدر ہم نے کرنی ہے اینڈ دین وی سی کہ یہ اکویشن جو ہمیں دی گئی ہے x کیوب مائنس 3x پلس 1 اکول ٹو 0, اس میں یہ جو ہمارا سولوشن آئے گا 3 اٹریشنز کے بعد وہ کیسا فٹ ان ہوگا, ہاؤ ڈز اٹ لک لائک اینڈ ہاؤ گڈ این آنسر اٹ گیوز ٹو اس. دیٹ آنسر اگر اس آنسر کے سبسٹیچیوٹ کرنے سے f of x equal to 0 جتنا 0 سے کلوز ہوگا اتنا وہ اچھا آنسر ہوگا, اور جتنا وہ 0 سے دور ہوگا اتنا وہ آنسر اپروکسیمیٹ ہوگا یا اتنا اس میں ایرر انوالوڈ ہوگا. تو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب یہ 3 اٹریشن جو ہیں ہم اس کے کر لیتے ہیں. فارمولا آپ نے پہلے انہیں بتا دیا ہے, تو اسی فارمولے کو یوز کرتے ہوئے اسٹارٹنگ ود دیز 2 points وی کین ڈو دی 3 iterations. ہاں تو جناب دیکھتے ہیں پہلے کیا کرنا ہے کہ x2 معلوم کرنا ہے, x3 معلوم کرنا ہے, x4 معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ فارمولا ہمارے پاس موجود ہے اور اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے کون سا والا فارمولا, وہی والا ہے xn+1 والا. n is equal to 1 ہے, fx naught is equal to f1 is equal to -1, یعنی x naught آپ کے پاس 1 ہے, f1 is equal to -1 آ گیا, fx1 is equal to f of 0.5 that is equal to -0.375. اب x2 کا جو فارمولا ہے that is x2 is equal to x naught f of x1 minus x1 into f of x naught divided by f of x1 minus f of x naught. تو ان کی ویلیوز پٹ کر دیں, x naught کی, fx1 کی اور x1 کی, fx naught کی. یہ ویلیو پٹ کریں, سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس جواب آتا ہے x2 is equal to 0.2. جناب آپ کے پاس پہلا جواب پہلی اٹریشن میں x2 is equal to کیا آ گیا 0.2. یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ, کوئی پرابلم میرے خیال میں تو نہیں, سمپل سا ہے, وہ فارمولا لگا دیا ہے. جہاں پہ n کی قیمت ہم نے 1 رکھی ہے ہمارے پاس x2 آ گیا, x2 is equal to x naught fx1 minus x1 into fx naught divided by fx1 minus fx naught. Now the second iteration where n is equal to 2, آپ کے پاس fx2 یعنی کہ ابھی آپ نے x2 جو معلوم کیا ہے 0.2, fx2 is equal to f of 0.2 is equal to 0.408. Now the value of n is equal to 2, تو x3 آپ کے پاس کیا آ گیا, x3 آ گیا آپ کے پاس x1 f of x2 minus x2 f of x1 divided by f of x2 minus f of x1. جناب x1 کی ویلیو پٹ کریں 0.5,
fx2 की वैल्यू पुट करें 0.408 माइनस x2 की वैल्यू 0.2, f of x1 is minus 0.375 divided by f of x2 which is equal to 0.408 minus f of x1 which is minus 0.375. कैलकुलेटर निकालें, बटन दबाएं बहुत सारे, जवाब आ जाएगा 0.3563. आई होप के दिस इज करेक्ट, किसी जगह टाइपोग्राफिकल एरर ना हुआ हो, किसी जगह मुझसे गलती ना हुई हो, ये देख लें. तो 0.3563 आपके पास क्या आ गया, x3 आ गया. अभी आपने कितनी इटरेशन की हैं, 2 इटरेशन की हैं, एक और इटरेशन करनी पड़ेगी. उस इटरेशन को देखें, आपकी स्क्रीन पे आती है, मैं भी करता हूं, आप भी करें, इसको देखें. n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, तो आपके पास fx3 क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ f एट द पॉइंट ऑफ 0.3563 जो भी हमने निकाला है, दैट इज द वैल्यू. कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.02367. ठीक है जी. ना थर्ड इटरेशन है तो हमने x4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x4 इज इक्वल टू x2 इंटू फंक्शन ऑफ x3 माइनस x3 इंटू फंक्शन ऑफ x2 होल डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ x2. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ 0.3 फंक्शन ऑफ x3. The value of x3 is 0.3563. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें, देखें आपके पास जवाब क्या आता है. एक स्टेप मैं पढ़ देता हूं, दूसरा स्टेप आप खुद कर लीजिएगा. दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड विद माइनस 0.02367 minus 0.3563 multiplied with 0.408. Now this whole thing is to be divided by minus 0.02367 minus 0.408, which is equal to 0.3477. So x4 is equal to 0.3477. ये आपकी स्क्रीन पर भी है, आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है. अब आते हैं आगे. द वैल्यू ऑफ x5 इज इक्वल टू 0.3473. अभी मैंने x4 मालूम किया था, इस तरीके से आप x5 मालूम कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0.3473. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x5 इज इक्वल टू माइनस 0.000096. यानी कि आपके पास कितने जीरो हैं, पॉइंट के बाद 5 जीरोज हैं. इसको 10 to the power minus 5 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. तो हमारे पास क्या आया, x5 माइनस x4, इनका डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, यानी 2 पॉइंट जो हमने निकाले थे उन दोनों का डिफरेंस, और उसका फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कि इसमें इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, कितनी दूर है, कहाँ पे लाई करते हैं. तो हमने देखा x5 माइनस x4 एब्सोल्यूट वैल्यू, द मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.0004, 0.3004, 0.0004. क्या लिखा है नेक्स्ट, दो x5 is not the true root, yet this is a good approximation to the root and convergence is faster than bisection. तो ये जनाब हमने इस एग्जांपल के जरिए बताया है कि इसके जो कन्वर्जेंस है वो बाइसेक्शन मेथड से फास्टर होगा. x5 की हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दैट इज ए बेटर अप्रोक्सीमेशन. ये जनाब मैंने एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने सीकेंड मेथड को इस्तेमाल किया था. इसके अंदर आपने क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया था जिसमें xn+1 इज इक्वल टू xn so on so forth होता है. जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? बस यही इनको तवज्जो दिलाना चाहूँगा स्टूडेंट्स की कि ये इस बात को नोट करें कि ये जो मेथड है इसमें आफ्टर लास्ट में कमेंट भी किया गया है कि बाइसेक्शन से फास्टर है. मिसाल के तौर पर अगर इसी इक्वेशन को जो दी गई है शुरू में x³ माइनस 3x+1, तो इसी इक्वेशन को अगर ये बाइसेक्शन मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये देखेंगे कि इनको कम से कम 6 से 9 स्टेप्स के दरमियान ये जाएंगे, तो फिर कहीं जाके इन्हें ये आंसर मिलेगा. लेकिन यहाँ पर हम ये 2 पॉइंट से शुरू करते हैं, सेकंड मेथड को चूज करते हैं, यानी उस फार्मूले को चूज करते हैं जो सेकंड मेथड से हमें मिला, और उससे जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो ईच टाइम दैट वी कैलकुलेट फॉर x3 फॉर एग्जांपल, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो f of x3 दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द रूट, द वैल्यू ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन, जो हम उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 3 टर्न्स आउट टू बी माइनस 0.023. तो अभी भी वो जीरो नहीं है, माइनस 023 उसके थोड़ा सा करीब करीब है. तो लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो दैट इम्प्रूव्स इवन फर्दर, और आप देखेंगे वो एकदम माइनस 0.000096 बहुत ज्यादा जीरो के करीब हो जाती है. तो बाद में एक ऑब्जर्वेशन है कि ऑल्दो दिस इज नॉट द ट्रू रूट, अगर ये ट्रू रूट होती तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर
ایگزیکٹلی 0 آ جاتا, یہ لاسٹ میں جو 96 کا بھی ڈیجٹ ہے یہ بھی نہ ہوتا. تو لیکن یہ ٹرو نہیں ہے, پر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 0 سے کتنا قریب ہے, 5 زیروز کے بعد کہیں جا کے ڈیجٹ آتا ہے. تو دس آنسر از کریکٹ ٹو 5 ڈیسیملس, اور اس لیے یہ ایک بہت اچھی اپروکسیمیشن ہے. اینڈ دیٹ مینس کہ جو سیکنڈ میتھڈ ہے اٹ سروز دا پرپز ٹو سالو دی نان لینئر اکویشن ٹو ریزنیبلی گڈ لیول and with a reasonably faster speed, particularly if we compare with the linear models, جو کہ جیسے bisection method ہے یا even simple iteration method ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. اب آگے چلیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی ڈسکشن کو. تو یہاں تک جناب سیکنڈ میتھڈ کے بارے میں تھا. سیکنڈ میتھڈ کی کچھ ہم نے یہ ایگزامپل ایک بتائی جی, اور بچے ایگزامپلس کر سکتے ہیں. بالکل. ہماری آپ کو ایڈوائز ہوگی, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپ کو ایڈوائز ہوگی کہ بہت سارے ایگزامپلس لیں اور ایگزامپلس کے ذریعے کو سالو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ میتھڈ اسی وقت روا ہوں گے جب تک کہ آپ ایگزامپل نہیں کریں گے, اس وقت تک روا نہیں ہوں گے. ایگزامپل ضرور کریں, ایکسرسائزز کافی ساری کریں. اور انہیں یہ چاہیے کہ یہ ایکسرسائزز ایک ہی کوشچن کو لے کے مختلف میتھڈالوجیز جو ہم نے بتائی ہیں ان سب سے کریں اور ان کا کمپیریزن کریں کہ ہم نے اس میتھڈ سے, فرسٹ میتھڈ سے کیا, کتنے نمبر آف سٹیپس میں آنسر آیا اور کتنا اچھا آنسر آیا. دوسرے سے کریں, کتنے سٹیپس میں آنسر آیا, کتنا اچھا آنسر, ہاؤ گڈ واز دا اپروکسیمیشن. تیسرے میتھڈ سے کریں, ان کا کمپیریزن کریں گے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہوگی. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ ان کو ایک ہی ایگزامپل کو لے کے 4-5 میتھڈ سے کرنا چاہیے, اینڈ دین پروبلی دے ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ کر سکیں گے کہ کون سا اچھا ہے کون سا اچھا ہے. دے کین ڈیسائیڈ اٹ فار دیم. یہ جناب کمپیریزن ہے. In secant method, we do not check whether the root lies in between two successive approximation, that is xn minus n and xn. This checking was imposed after each iteration in regular falsy method. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے بات کی نا بائسیکشن میتھڈ کی. یہاں پر ہم دو اس کے درمیان چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ریگولر فالسy میتھڈ کے اندر یہ چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ دونوں اس کے درمیان لائی کرتا ہے یا نہیں لائی کرتا ہے. یہ جناب ہمارے پاس تھا سیکنڈ میتھڈ. اس کے بعد نیکسٹ میتھڈ جو ہے وہ مولرس میتھڈ ہے. یہ مولرس میتھڈ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ, اتنا اہم ہے جتنے کہ اور دوسرے میتھڈس تھے. اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. پہلے جو میتھڈ ابھی ہم نے آپ کو بتایا سیکنڈ میتھڈ, اس کے بارے میں اگر کوئی پرابلم میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم کو ای میل بھیجیے گا, ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور کسی طریقے سے کسی اور لیکچر کے اندر اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں. اسٹڈی کرنے کے بعد جس جگہ پہ بھی کوئی پرابلم نظر آئے امیڈیٹلی ہم کو ای میل بھیجیں, کانٹیکٹ کریں, تاکہ پھر آپ کی جو پرابلمس ہے وہ کسی طرح سے ریکٹیفائی کر سکیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ جو ہماری ٹریڈیشنل کلاس ہے اس کے اندر تو ہمیں فوراً فیڈ بیک مل جاتی ہے اور ہم اسی وقت آنسر بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں بچوں کا اور وہ وہاں سے فیڈ بیک دیں تاکہ پھر ہم جواب دیں. لیکن انشاءاللہ کسی وقت انٹریکٹیو بھی ہو جائے گا جب ٹیکنالوجی تھوڑی سی اور ایڈوانس ہو جائے گی, جس وقت کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ ادھر سے سوال جواب کر رہے ہوں گے یا ہم ان کو دیکھ سکتے ہوں گے, وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ گیوز دیم اے چانس کہ وہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور اس کو ایکسرسائز کر کے دیکھیں گے کیا ڈیفیکلٹیز ہے. ان ڈیفیکلٹیز کو ہمیں بتائیں تو وی ول ریسپونڈ ٹو دیم کہ ہاؤ ٹو سالو دیم. میں اکثر یہ بچوں سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پڑھانے بڑا مشکل ہے. پڑھانے کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ میتھمیٹیشین جب پڑھاتے ہیں تو سامنے سے جواب آنا چاہیے, ہمیں بلینک چہرے نہیں چاہیے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بچے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, ان کے یہ چیز رجسٹر ہو رہی نہیں ہوئی, معلوم ہو ایک تو وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے یہاں پر. لیکن ٹیکنالوجی ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس بلیک بورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو بلیک بورڈ کے اوپر عادی ہیں, وہی ہم کرتے ہیں, وہی چیز کرتے ہیں. لیکن اس ٹیکنالوجی نے کتنا آرام کر دیا ہے. اب یہ جو لیکچرز ہم نے تیار کر دیے ہیں یہ تمام عمر ہم پڑھا سکتے ہیں نا. بالکل, یہ تمام عمر پڑھا سکتے ہیں اور ایٹ فار ڈسٹینسز وہ لوگ جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے نہیں آ سکتے, گھر بیٹھے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ میتھڈ سیکھ سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. یہ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلے کہ ہم ایک دفعہ باہر گئے اور ہم نے یہ لیکچرز دکھائے. آپ کے ورچوئل یونیورسٹی کے جو ریکٹر صاحب تھے وہ بھی وہاں موجود تھے, اور تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ انگریزی زبان کے اندر کیوں نہیں کر لیتے یا کسی اور زبان کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں کر لیتے تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں. ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آسان اور سہل زبان میں یہ میسج آپ تک پہنچ جائے. یہ جو پڑھانا ہے انگریزی میں بڑا آسان ہے کیونکہ ساری کتابیں انگریزی میں تمام عمر پڑھی ہیں اور اسی طرح پڑھاتے رہیں. لیکن یہ ہماری کوشش ہے, یہی ورچوئل یونیورسٹی کی کوشش ہے کہ آپ کو آپ کی اپنی زبان میں یہ مشکل سے مشکل سبجیکٹس بڑے سہل طریقے سے بتائے جا سکیں
تاکہ جو ذہن میں جو کانسیپٹ ہے نا وہ زیادہ اہم ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے لیے بڑی ایک پرابلم ہے. مثال کے طور سے ہم لوگ جو کچھ ہیں سوچتے ہیں اپنی مادری زبان میں, چاہے وہ پشتو ہے, چاہے وہ سندھی ہے, چاہے پنجابی ہے, چاہے بلوچی ہے, اس میں سوچتے ہیں. اس کے بعد ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو کے اندر, اور اس کے بعد پھر ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد انگریزی میں. تو 3 پروسیس کے بعد ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے یہ پروسیس ہے جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے, اس کو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں پہلے اردو کے اندر, اردو کے بعد پھر سندھی, پنجابی, بلوچی یا پشتو کے اندر کرتے ہیں. آتے ہیں جناب مولرس میتھڈ کے اوپر. تو مولرس میتھڈ is what? In Muller's method, fx is equal to 0 is approximated by a second degree polynomial. ابھی تک جو ہے نا ہم نے ابھی کسی بات پر approximate نہیں کیا through polynomial. اس کیس کے اندر ہم کر رہے ہیں approximated by a second degree polynomial, that is by a quadratic equation that fits through 3 points in the vicinity of a root. The roots of this quadratic equation are then approximated to the roots of the equation fx equal to 0. کیا کرنا ہے, ہم نے ایک polynomial second degree کا, ایک quadratic پالینومیل جس کو ہے اس کو ہم اپروکسیمیٹ کریں گے اور روٹ کے ویسینٹی میں 3 پوائنٹ ڈھونڈیں گے, اور اس کے بعد اس اسٹیپ کو ہم فردر لے کے چلیں گے, یعنی کہ 3 پوائنٹس ہم نے ڈھونڈنے ہوں گے. دس میتھڈ از اٹریٹو ان نیچر اینڈ ڈز ناٹ ریکوائر دا ایویلویشن آف ڈیریویٹیوز ایز ان نیوٹن ریپسن میتھڈ. یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلا جو میتھڈ تھا اس کے اندر بھی ہم نے ڈیریویٹیو کی بات نہیں کی تھی, اور اس میتھڈ کے اندر بھی ہم ڈیریویٹیو کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں میتھڈ تقریباً اسی طرح کے اس پہ بیس کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپروکسیمیشن کر رہے ہیں تھرو سیکنڈ ڈگری پالینومیل. دس میتھڈ کین آلسو بی یوز ٹو ڈیٹرمن بوتھ ریئل اینڈ کمپلیکس روٹ آف ایف ایکس از اکول ٹو 0. ابھی تک ہم نے کبھی کمپلیکس کی بات نہیں کی تھی. جب آپ سے بات چیت کر رہے تھے تو ہم ہمیشہ ریئل کی بات کر رہے تھے. اب اس میتھڈ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ جی جو آپ کے پاس کمپلیکس روٹس ہیں وہ بھی آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں. کوڈریٹک ایکویشن میں آپ کو یاد ہے کہ کیا تھا ہمارے پاس, x equal to -b plus -b square minus 4ac square root divided by 2a. اب b square minus 4ac جو آپ کے پاس ڈسکریمنٹ تھا وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے, نیگیٹو ہو سکتا ہے, 0 ہو سکتا ہے. اگر پازیٹیو ہوگا تو ریئل روٹس ہوں گے, نیگیٹو ہوگا تو امیجنری روٹس ہو سکتے ہیں یا کمپلیکس روٹس ہو سکتے ہیں, اور 0 ہو جائے گا تو ایکول روٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کمپلیکس روٹس ہو سکتے ہیں. یہی چیز یہاں پر بھی کوڈریٹک کی بات ہوئی ہے, تو دیکھیں انہوں نے کمپلیکس روٹ کی بھی بات چیت یہاں پہ کی ہے. تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ایک اچھا سا طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم پہلے ریئل کی بات چیت کر رہے تھے, اب کمپلیکس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. کی بھی آپشن ہے, ضروری نہیں کہ ہم اسے ابھی کریں, لیکن چانس ہے if somebody wants he can work out the complex roots of a non-linear equation also. This method gives them the opportunity to do so. اور quadratic وہی بیسک quadratic equation جو ابھی آپ نے مینشن کی وہی انہوں نے کنسیڈر کرنی, ax square plus bx plus c equal to 0. تو سمپل ون, اور 3 پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں. 3 پوائنٹ دیکھ. اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہیں. سپوز xi-2, xi-2, xi-1 and xi be any 3 distinct approximation to a root of fx equal to 0. اب یہ 3 ہمارے پاس کوئی بھی ایک روٹ ہوگا اس کے 3 اپروکسیمیشن کر لیے, xi-2, xi-1 اور xi. 3 پوائنٹس ہیں قریب قریب. تو ہم نے کیا کہا کہ fxi-2 یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں کاپی پیسے سنبھال لیں اور لکھنا شروع کر دیں, کیونکہ جس وقت میں کیلکولیشن کروں گا کہیں نہ کہیں آپ راستے میں بھٹک نہ جائیں, بھول نہ جائیں. تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ قسم کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں, پہلے سے میں آپ کو محتاط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, احتیاط سے کام لیجیے گا. ہماری نوٹیشن یہ ہے کہ دا ویلو آف دا فنکشن ایٹ xi-2 کو ہم لکھیں fi-2. ٹھیک ہے نا, یہ نوٹیشن ہے. fi-2 لکھا ہوگا کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از دا ویلو آف دا فنکشن ایٹ دا پوائنٹ xi-2. اسی طریقے سے اگر fi لکھا ہوگا تو اس سے کیا مراد ہوگی, دا ویلو آف دا فنکشن ایٹ دا پوائنٹ xi. اور fi-1 کیا ہوگا, دا ویلو آف دا فنکشن ایٹ دا پوائنٹ xi-1. یہ نوٹیشن ہے, یہ ہم نے اپنی نوٹیشن تیار کی. اچھا اب آگے چلیں. نوٹنگ دیٹ اینی 3 distinct points in the xy plane uniquely determine a polynomial of second degree. A general polynomial of second degree is given by fx equal to ax square plus bx plus c. یہ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس, جو بھی 3 پوائنٹس ہیں یہ ایک پلین کے اندر ہیں, یہ کوئی بھی آپ کو کیا کہے گا, پالینومیل آف سیکنڈ ڈگری سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس میں ہم بات کر رہے تھے کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے اندر کی تھی نا بات, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اگر 3 پوائنٹس ہیں اور ایک ہی پلین میں لائی کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس کی جنرل ایکویشن یہ میں نے یہاں پہ لکھی ہے, ax square plus bx plus c. یہ وہاں پہ ہوتے تھے آپ کے پاس کیا چیز یاد ہے, ax square plus 2hxy plus gx square something like that, gy square. Now suppose it passes through the points. کون سے پوائنٹس ہیں, وہی 3 پوائنٹس ہیں
xi minus 2, fi minus 2, xi minus 1, fi minus 1, xi and fi. Then the following equation will be satisfied. اب کیا ہوگا کہ آپ یہ ویلیوز جو ہیں آپ کے پاس جو پوائنٹس ہیں کیونکہ اس کے اوپر لائی کر رہے ہیں تو وہ اکویشن کو سیٹسفائی کریں گے تو آپ کے پاس 3 اکویشنز آ جائیں گی. اور 3 اکویشنز کس میں آئیں گی؟ ایک تینوں کی تینوں کوڈریٹک اکویشنز ہیں. ایک xi minus 2 میں آئے گی, ایک xi minus 1 میں آئے گی اور تیسری آئے گی xi کے اندر. تو یہ آپ کے پاس 3 اکویشنز آ گئیں. ان 3 کے اندر سے اگر آپ اے بی سی کو ایلیمنیٹ کریں تو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے؟ وہ آپ کے پاس ڈٹرمنٹ کا طریقہ کار موجود ہے. اس میں سے آپ ایلیمنیٹ کر دیں اے بی سی تو آپ کے پاس کیا آئے گا اس کو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. یہ آپ کے پاس وہ گراف آیا جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 3 پوائنٹس یہاں پہ ہم نے لیے ہیں اور یہ 3 پوائنٹس کس پہ لیے ہیں؟ آپ کی اسی کرو کے اوپر لیے ہیں. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک فگر بن رہی ہے جو کہ شاید پیرابولا سے کچھ ملتی جلتی ہے نا, پیرابولا سے کچھ ملتی جلتی ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ پیرابولا بنے گا الٹیمیٹلی ہائپربولا بنے گا یا ایلپس بن جائے گا, بٹ اسی طرح کی کوئی شکل بن رہی ہے تو جس کو ہم کونک سیکشن بھی کہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے 3 پوائنٹ لے لیے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے xi fi, دوسرا پوائنٹ ہے xi minus 1 fi minus 1 اور تیسرا پوائنٹ جو آپ کے پاس تھرڈ کوارڈرنٹ کے اندر ہے xi minus 2 fi minus 2. یہ آپ کے پاس پوائنٹ ہے. تو ذرا غور سے دیکھ لیں, یہ کوڈریٹک پولینومیل کی ریپرزنٹیشن ہے جو میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ eliminating a b c we obtain what do we obtain a determinant of order 4 جس کے اندر 4 روز ہیں 4 کالمز ہیں 16 ایلیمنٹس ہیں. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, دیکھ لیں. یہ ایک قسم کی اکویشن ہے. کس کے اندر ہے؟ ایکس کے اندر اکویشن ہے. ٹھیک ہے نا, کون سی اکویشن ہے؟ کوڈریٹک اکویشن ہے. اس کو پڑھتا ہوں میں ڈیٹرمنٹ کو ایکس اسکوائر ایکس 1 ایف ایکس آئی مائنس 2 اسکوائر ایکس آئی مائنس 2 1 ایف آئی مائنس 2 ایکس آئی مائنس 1 اسکوائر ایکس آئی مائنس 1 1 ایف آئی مائنس 1 ایکس آئی اسکوائر ایکس آئی 1 ایف آئی دس ہول تھنگ از اکول ٹو 0. اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گی؟ کوڈریٹک اکویشن آ جائے گی. کس کے اندر؟ ایکس کے اندر. جبکہ ہم سپوز کر رہے ہیں, سپوز کیا کر رہے ہیں بلکہ فیکٹ ہے کہ ایکس آئی مائنس 1 اسکوائر جو ہے یہ آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ ٹرم ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بس ذرا صاحب میں یہ پیچھے گراف کے ذرا جانا چاہوں گا. یہ والا گراف کا جی, گراف کے اوپر جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو آپ کی مراد تھی جب پیرابولا کے لیے آپ کہہ رہے تھے تو آپ ریفر کر رہے تھے یہ جو ڈاٹڈ لائن ہم بنا رہے ہیں اپروکسیمیٹڈ لائن دیٹ از مور لائک اے پیرابولک شیپ, تو اس کو آپ پیرابولا ریفر کر رہے ہیں. جو ہم یہ ڈاٹڈ لائن ہے ہمارا, یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے ایگزیکٹلی اس کو آپ پیرابولا کہہ رہے تھے. ٹھیک. اور باقی جو 3 پوائنٹس ہیں وہ ہمارے آربیٹریلی شو ہوئے ہوئے ہیں. اور دین ڈٹرمن پھر ہم بنا کے 4x4 ڈٹرمن سے ہم اس کی ویلیوز جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. وہ جو ڈٹرمنٹ ہے دیٹ از گیون ہیئر. ابھی آپ نے اس کو پڑھا, میں بھی ایک بار پڑھ دیتا ہوں کہ when we eliminate a b c from the foregoing equations تو جو ڈٹرمنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ایکس اسکوائر ایکس 1 ایف, سیکنڈ رو ہوگی ایکس آئی مائنس 2 اسکوائر ایکس آئی مائنس 2 1 ایف آئی مائنس 2, تھرڈ رو ہوگی ایکس آئی مائنس 1 اسکوائر ایکس آئی مائنس 1 1 ایف آئی مائنس 1, and the last row will be xi square xi 1 fi, determinant equal to 0. جب اس کو ہم when we solve it تو اس کا جو solution ہے that will refer to that will give us some idea of what f can be. تو f کی ویلیو وہاں سے ہم ڈٹرمن کریں گے کیونکہ ایکچولی when we substitute the values of these x's different x تو ہمیں معلوم کیا کرنا ہے, we want to find out the root the solution of f equal to 0, that is f of x equal, when we say f equal to 0 we mean f of x equal to 0. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے اس وقت آپ کے پاس اسکرین میں یہ ڈٹرمنٹ سے یہ پورے ایکسپینشن آ رہی ہے. this equal to 0 will give us an approximation to the root that we want to know. لیکن اس سے ہم ایک ایٹریشن میتھڈ ڈٹرمن کریں گے
or from there where we will determine the unknown values so that we can find the root whether it is a real or it is complex. अब हमने क्या किया है, इसको अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया है, ये जो डिटरमिनेंट है 4/4 का, इसको एक्सपेंड कर दिया. ये आपके पास जो फोर्थ कॉलम है इसमें fi माइनस 2 fi माइनस 1 fi लिखा हुआ है. f का मतलब ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि f ऑफ x, ठीक है. i माइनस 2 का मतलब है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट xi माइनस 2. f ऑफ i का मतलब है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट xi. ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं, ये वैल्यूज हैं. इसको फिर हमने एक्सपेंड कर लें, इसको क्या करें कि थर्ड ऑर्डर में चेंज कर लें, आप उसके बाद सेकंड ऑर्डर में कर लें और उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लें. एक्सपेंड करने के बाद एक सिमेट्रिक फॉर्म की जो एक्सपेंशन है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पे आती है. द f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस xi माइनस 1 इनटू x माइनस xi डिवाइड बाय xi माइनस 2 माइनस xi माइनस 1 fi माइनस 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसी तरह की तीन टर्म्स हैं, आइडेंटिकल टर्म्स हैं, तो याद करना थोड़ा सा आसान ही है, ठीक है ना. ये तीन टर्म्स आपके पास आ गई, ये एक्सप्लेनेशन आ गई और ये एक्सपेंशन आ गई इस डिटरमिनेंट का. यहाँ से देखें कि द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स है ये, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. इसके अंदर एफ आई माइनस 2 मैंने फिर बता दूं ये क्या चीज है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स आई माइनस 2. ये देख लिया आपने, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है. अब आगे चलते हैं. ये हमने लिखा दैट वाज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स. इसको अगर आप देखें तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है. अब हम कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं बेसिकली, ताकि देखें कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें. मैंने आपको बताया था कि आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है और जो जो चीज़ें हैं वो देखते जाना है, कैलकुलेट करते जाना है. अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं h इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई, एच आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, एच आई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई माइनस 2. यानी कि ये जो हमने पास बड़ी बड़ी टर्म्स थी इसको हमने सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, एच आई और एच आई माइनस 1. तो अब दोबारा से ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी जिसके अंदर तीन टर्म्स थी, सिमेट्रिकल टर्म्स थी, उसके अंदर द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एफ आई माइनस 1, समथिंग एफ आई माइनस 2, समथिंग एफ आई. इसको जनाब हम दोबारा से लिख सकते हैं. वंस अगेन द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एच आई माइनस 1, ठीक है ना. एच आई एच माइनस 1 एच आई माइनस 1. ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर है, इसको गौर से देख लें. एफ इज इक्वल टू एच प्लस एच आई into h divided by minus hi minus 1 into minus hi minus 1 minus hi f of i minus 2 and so on so forth. मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि आप इससे ज़्यादा और कंफ्यूज ना हो जाएं. दिस इज द वैल्यू ऑफ f और fx, ठीक है. राइट हैंड साइड पे आपके पास ये इक्वेशन किसके अंदर है, h के अंदर है. फिर फर्दर डिफाइन कर रहे हैं. वी आर फर्दर डिफाइनिंग लैम्डा. लैम्डा क्या है आपके पास, h ओवर hi, और h आपके पास था x माइनस एक्स आई, एच आई वॉज एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1. सिमिलरली लैम्डा आई इज इक्वल टू एच आई ओवर एच आई माइनस 1. एक लैम्डा डिफाइन किया, एक लैम्डा आई डिफाइन किया, एंड सिमिलरली डेल्टा आई डिफाइन किया. डेल्टा आई क्या है, 1 प्लस लैम्डा आई. लैम्डा आई क्या चीज़ है, लैम्डा आई इज इक्वल टू एच आई ओवर एच आई माइनस 1. ये हमने डिफाइन कर रहे हैं और इसको हमने इसलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि वो जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए. Now with this substitution we get a simplified equation as f is equal to 1 over delta I and so on so forth. ये आपके पास है. Once again f is equal to 1 over delta I into lambda plus 1 lambda I square into fi minus 2 minus lambda plus 1 plus lambda I minus lambda I to the power minus 1 whole multiplied with lambda I delta I fi minus 1 plus once again lambda plus 1 plus lambda I to the power minus 1 लैम्डा आई एफ आई. तो ये जनाब किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई एफ की. एफ क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स. ये आपके पास आ गई जिसमें हमने लैम्डा को डिफाइन किया था, जिसमें हमने एच को डिफाइन किया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसको और एक और फॉर्म में लिख रहे हैं, और एफ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस लैम्डा इंटू समथिंग प्लस एफ आई इंटू समथिंग. यानी कि ये इसके अंदर तीन टर्म्स हैं. पहली टर्म जो है उसके अंदर लैम्डा स्क्वायर है, सेकेंड टर्म जो उसके अंदर लैम्डा है, और थर्ड टर्म जो है उसके अंदर खाली एफ आई है, ठीक है ना. यानी एक लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट है, दूसरी लैम्डा के कोफिशिएंट है, और तीसरा जो कांस्टेंट है. यानी कि ये वही फॉर्म आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसके अंदर ए अलग दिया हुआ है, बी अलग दिया हुआ है, सी अलग दिया हुआ है, और हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स है. एक्स की जगह यहाँ पर सॉरी जो वेरिएबल है वो लैम्डा है. वंस अगेन द वेरिएबल इज लैम्डा हियर एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन लैम्डा. नाउ टू कंप्यूट लैम्डा, सेट एफ इज इक्वल टू 0, वी ऑब्टेन वेरी कॉम्प्लेक्स expression. We try to read it. Lambda I into fi minus 2 lambda I minus fi minus 1 delta I
plus fi into lambda square plus gi into lambda plus delta I fi is equal to 0, where gi, the value of gi is fi minus 2 lambda I square minus fi minus 1 delta I square plus fi delta I plus lambda I. Now a direct solution will lead to loss of accuracy, and therefore to obtain maximum accuracy we write as, कैसे लिखते हैं इसको एक simplified form में लिखने की कोशिश करते हैं, that is fi delta I over lambda square plus gi over lambda plus lambda I into fi minus 2 lambda I minus fi minus 1 delta I plus fi is equal to 0. یہ جو لاسٹ ہم نے اسٹیپ کیا ہے, یہ لاسٹ اسٹیپ کیا کیا ہے, پہلے ہمارے پاس جو اکویشن آ رہی تھی وہ آ رہی تھی لیمڈا کے اندر, یعنی لیمڈا اسکوائر پلس لیمڈا اسکوائر انٹو سم تھنگ پلس لیمڈا انٹو سم تھنگ پلس کانسٹنٹ. اب ہم نے یہ کیا کیا ہے, اس کو الٹا کر لیا, یعنی کہ 1 اوور لیمڈا اسکوائر, یعنی ہر ایک کو لیمڈا اسکوائر سے ڈیوائڈ کر لیا ہے. تو یہ جو اب آپ کے پاس کوڈریٹک اکویشن آ گئی, کس کے اندر آ گئی, یہ 1 اوور لیمڈا کے اندر آ گئی. اس کو ذرا دیکھنا, ہینڈل کرنا آسان ہے, یہ کوئی سسٹمیٹک طریقے سے لکھی گئی ہے. اور ہم نے یہاں پہ کیا دیکھنا ہے, ایف کو دیکھنا ہے, ایف آئی کو دیکھنا ہے, ڈیلٹا آئی کو دیکھنا ہے, جی آئی کو دیکھنا ہے, ایف آئی مائنس 2, اور یہ اگر ہم سبسٹیچیوٹ کر لیں گے, معلوم کر لیں گے, تو ہمارے پاس اپروکسیمیشن بہتر آ سکتی ہے. یہ جو چیزیں میں نے اتنی ساری بتائی ہیں, پتہ نہیں یہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں, یہ پتہ نہیں کیلکولیٹ کر لیں گے. انہیں کنفیوز تو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بیسیکلی ہم شروع ہوئے ہیں فرام کوڈریٹک ایکویشن. کوڈریٹک ایکویشن سے ہم نے ایک ڈٹرمیننٹ بنایا, جب وہ 3 بیچ میں ان نون 3 پوائنٹس انٹروڈیوس کیے تو 4/4 کا ڈٹرمیننٹ ایکسپینڈ کیا. وہ سارا کا سارا کیونکہ بڑی لمبی لمبی لینتھی ٹرمیں تھیں, تو وہ ایکس میں اور ایکس آئی میں اور ایکس آئی مائنس 1 میں ایکسپینڈ ہوا. اس ایکسپینڈیڈ فارم کو ہم شارٹ فارم میں لکھنا چاہتے تھے, جیسے کہ میتھمیٹکس میں عام ایک طریقہ ہے. تو ہم نے اس کی سبسٹیٹیوشن کی ان ٹرمز آف ایچ ایز, اور پھر ایچ ایز کے بعد ہم نے لیمڈا ڈیفائن کیے, لیمڈا کے ساتھ ہم نے جی کو ڈیفائن کیا, اور دین وی ٹرائی ٹو کنورٹ دی آربیٹرری ایکویشن ان ٹرمز آف بجائے ایکس کے ہم نے لیمڈا میں لے لیا. تو جس طرح سے پہلے ہمارا ایکس بیہیو کر رہا تھا, تو کہ کوڈریٹک ایکویشن آپ نے بتایا پہلے ان کو اسٹوڈنٹ کو کہ جیسے کوڈریٹک ایکویشن ایکس میں آ رہی تھی, اب کوڈریٹک ایکویشن لیمڈا میں آ رہی ہے. لیکن دین دیر از اندر کمنٹ کہ اگر ہم اس لیمڈا کو ڈائریکٹلی سالو کرتے ہیں تو وی فیس لاس آف ایکوریسی. سو دیئر فور دا سیم لیمڈا وی کنورٹ اٹ انٹو 1 اوور لیمڈا اسکوائر, اور 1 اوور لیمڈا اسکوائر کو اگر ہم اپنا ویریبل ٹریٹ کریں تو پھر اس فارم میں یہ ایکویشن آئے گی جو اس وقت اسکرین میں باٹم لائن پہ آ رہی ہے. اور یہاں سے اگین مقصد ہمارا وہی ہے کہ ہم اس ایکویشن کو سالو کریں. تو یہاں پر اب ہمارا ویریبل آ رہا ہے لیمڈا 1 اوور لیمڈا, تو اس ٹرمز میں اور ایکویشن ریڈیوس ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ شروع سے ڈاکٹر صاحب ہم آل دا وے سبسٹیٹیوشن ہی کرتے آ رہے ہیں, اور صرف ڈفرینٹ لینتھی ٹرمز کو اسمالر فارمز میں سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. باقی ان دی اینڈ اخیر ہم کوڈریٹک ایکویشن کو ہی سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نیکسٹ اسٹریم یہ بھی کوڈریٹک ایکویشن ہے, یہ بھی کوڈریٹک, جی یہ بھی جس کے ہمارے پاس اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0 فارم میں ہے. یہ وہی اے ہمارے پاس بھی ہے, بی بھی ہے یہاں پر, اور سی بھی موجود ہے. جی ٹھیک ہے جناب. اب ہم نے کہا یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, وہی کوڈریٹک فارمولا لگایا, 1 اوور لیمڈا کی ویلیو نکالی مائنس بی پلس مائنس بی اسکوائر مائنس 4ac ایگزیکٹلی انڈر روٹس کے حساب سے, اور 1 اوور لیمڈا از بیہیونگ ایز ایکس, جیسے اس میں بیہیو کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو صرف ٹرمز میں جو بھی سبسٹیٹیوٹ ایف لکھا ہو, جی لکھا ہو, لیمڈا لکھا ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹس اونلی اے سبسٹیٹیوشن. اگر جب یہ اسے بیکورڈ کنورٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں کنورٹ ہو جائیں گی اس ایکس میں جو ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے, اس کو 1 اوور لیمڈا کی ویلیو آئی ہے, اس کو ریورس کر دیں گے تو ہمارے پاس لیمڈا کی ویلیو جی آ جائے گی. Here the positive sign must be so chosen that the denominator becomes largest in magnitude. ٹھیک ہے, یہ جناب ہمارے پاس کیلکولیشن تھی جس میں ہم نے لیمڈا کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد نیکسٹ ہے, وی کین گیٹ اے بیٹر اپروکسیمیشن ٹو دا روٹ بائی یوزنگ ایکس آئی پلس 1 از اکول ٹو ایکس آئی پلس ایچ آئی لیمڈا. لیمڈا کی ویلیو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کر لی ہے, تو ہمارے پاس گڈ اپروکسیمیشن آئے گا. اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس کی کیوں ضرورت ہے, کمپیوٹر کی کیوں ضرورت ہے. اتنی بڑی کیلکولیشن آسانی سے ہاتھ سے نہیں ہوگی, ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت آئے گی. ایکس آئی پلس 1 از اکول ٹو ایکس آئی پلس ایچ آئی لیمڈا. یہ ایگزامپل ہمارے پاس ہے جو ہم نے کرنی ہے, یہ میں چھوڑتا ہوں ابھی آپ کے لیے کہ فائنڈ دا روٹ آف دا اکویشن ایکس کیوب مائنس ایکس مائنس 1 از اکول ٹو 0 یوزنگ مولس میتھڈ, جو کہ انشاءاللہ
ہم اگلی دفعہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس دوران آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کیا کیجیے گا, اس کو دیکھ لیجیے گا, اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. مولرس میتھڈ کافی کمپلیکیٹڈ تھا, یہ ہم نے کیا ہے, اس کو ایک دفعہ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ریوائز کریں گے. جی میں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ ایگزامپلس جو ہم چھوڑ رہے ہیں مولرز میتھڈ میں اس سینس میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس میں تھوڑا سا یہ کمپلیکیشن تو نہیں, ٹیڈیسنیس ہے کہ دیر آر اے نمبر آف سبسٹیٹیوشنس, کہ ایکسز کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ایچ ایز میں, ایچ ایز سے لیمڈاز اور جیز, اور پھر ان کو سالو کرتے ہیں. تو میرا بھی ان کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ یہ اس کے اوپر ایک کو کرنے کی کوشش کریں, اور جب ہم اس کو دوبارہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ٹیک اپ کریں گے تو جو ڈفیکلٹیز اسٹوڈنٹس کو آئی ہیں ان ڈفیکلٹیز کو وہ دیکھیں کہ وہ کیسے ریزالو ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو یہاں پھر ہم ان سے اجازت لیتے ہیں, اور لیکچر جی 7 جناب, کو بھی دوبارہ سے ایڈوائز کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, مینٹل فزیکل ایکسرسائز جاری رکھیے گا, میتھمیٹیکل ایکسرسائزز, فزیکل ایکسرسائزز اور مینٹل ایکسرسائزز. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے جنید زیدی اور ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام حافظ. السلام علیکم.